کیا اس داعی اللہ کے ذہن میں پورا نقشہ نہیں تھا؟ کیا جب جبریہ تعلیم کا قانون بنا ہے، جب جس طرح آج کچھ سال پہلے بنا تھا رائٹ ٹو ایجوکیشن، جب جبریہ تعلیم کا قانون امریکی حکومت نے بنایا کہ ہر بچے کو لازمی طور پر تعلیم دی جائے گی، اور تعلیم کون سی معتبر ہوگی؟ جو سرکاری اور سرکاری تسلیم شدہ اسکولوں میں بچہ پڑھتا ہوگا اس کے بارے میں مانا جائے گا کہ وہ تعلیم پا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا صاحب کہ مکاتب اور مدارس میں جو ہمارے لاکھوں بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کو مجرم مانا جائے گا کہ وہ اپنے بچے کو جاہل رکھتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس قانون کے بننے کے بعد سب سے زیادہ بے چین حضرت مولانا الیاس سب مسترب ہو گئے، اور انہوں نے بہت بڑے دہلی میں اجلاس کرنے کا اعلان فرمایا۔ آج بھی مظاہرہ سہارنپور کے کتب خانے میں قد اعظم پوسٹر موجود ہے جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کے اجلاس کے لیے نکلوایا تھا۔ اور آپ کی شیخ اگر آپ نے پڑھی ہو تو اس میں شیخ نے پورا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے حضرت شیخ کے دل میں ایک کام لگایا کہ بھائی حضرت مدنی کو اس جلسے میں لانا تمہارا کام، تم جاؤ دیوبند اور حضرت مدنی کو کسی طرح اس جلسے میں لے کر آؤ۔ تو وہ واقعہ شیخ نے اپنے بڑے دلچسپ انداز میں لکھا ہے کہ وہ جب پہنچ گئے حضرت شیخ نذیر کے پاس، حضرت مدنی کے پاس، تو پہلے تو حضرت مدنی ایک کس کے ڈالا اور یہ کہا اچھا اپنے ہمارے بچے جاہل رہے ہیں، تمہاری یہ مرضی۔ شیخ نے پیارے انداز میں لکھا ہے چپ، اور تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے کہا کہ تو کس طرح ادھر چچا ڈال گیا، ادھر آپ ہیں، اب کہاں خبر بنے گی یاد سے سر بہتی حضرت مدنی کیا ملائکہ جیسے لوگ تھے، اچھا کیا کہنا ہوگا اس کو؟ بیٹا نا میں تو طوطا ہوں، شیخ نے انہوں نے مجھے کچھ رٹایا، میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا، اب چل کے وہاں ان سے پوچھیے گا کہ کیا کہنا ہے۔ بالآخر حضرت مدنی راضی ہو گئے اور دلی تشریف لائے، جب پوری تفصیلات۔ اب شیخ نے جب وہ ریلوے اسٹیشن کو اترنے لگے تو شیخ نے حضرت مدنی سے کہا یہاں تک لانا میرا کام تھا، موت مقدر نہیں تھی اس لیے ابھی زندہ ہوں، آگے بھی جلسے میں کیا کہنا ہے میں تو بھاگا، اب آپ کو نمٹنا ہے۔ تو حضرت مدنی نے مفتی کفایت اللہ صاحب کو آگے بڑھایا ریلوے اسٹیشن میں، کیونکہ حضرت مدنی حضرت مفتی کفایت اللہ کی رائے پر مکمل ہے، اور مفتی کفایت اللہ صاحب سے کہا کہ نے حضرت شیخ کو راضی کرنا شروع کیا، یہ کہنا ہے یہ کہنا ہے یہ کہنا ہے یہ کہنا ہے۔ تھوڑا سا اس کے روشنی میں اس جلسے سخت تکلیف کی حضرت مدنی حکومت وقت کے خلاف اور اس قانون کے خلاف، جب یہ تعلیم کے قانون کے خلاف، چنانچہ حکومت کو گھٹنے لے کے قانون بدلنا پڑا اور یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ مکاتب و مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو بھی تعلیم پانے والا بچہ تسلیم کیا جائے گا۔ سلام ہوئے بزرگوں پر، یہ حکومتوں سے ڈرتے نہیں تھے، یہ خوفزدہ نہیں ہوتی تھی، یہ سودے بازی نہیں کرتے تھے، یہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ان کے جانشین بنے، ان کے وارث بنے، جانشین تو بہت بڑا لگتا ہے، اب اگر ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھنا پڑے گا کہ کہیں حکمت و مصلحت کے نام پر ہمارے اندر بزدلی تو نہیں آ جائے۔ میں دین لوں گا میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔